آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عورت میں کتنے دنوں میں جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے، یعنی کتنے دنوں کے بعد اس کا دل سیکس کے لیے مچلتا ہے، اور مرد کا دل کتنے دنوں میں سیکس کو چاہتا ہے، یعنی وہ کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نیو کپلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکس کرتے ہیں۔ اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر رات میں 1 بار یا 2 بار ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے منتھ میں 4 سے 5 دن یا 6 دن پیریڈس میں نکل جاتے ہیں، باقی بچتے ہیں 24-25 دن۔ اس میں اس کی باڈی کو تیار ہونا ہوتا ہے نیکسٹ منتھ کے لیے، اور اس میں حیضہ جو ہے اس میں 15 دنوں میں ایک ہی بار میں بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ مہینے میں 1 بار یا زیادہ سے 2 بار جاگتی ہے، جبکہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مرد کے اندر تولیدی جراثیم جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3-4 دنوں میں جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مباشرت کرے۔ شروع میں تو یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین کو پریگننٹ نہ کر لیا جائے یا جب تک عورت پریگننٹ نہ ہو جائے اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیلی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، کیونکہ سوسائٹی کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بیبی جو ہے وہ سب کے سامنے آ جانا چاہیے، یہ ہمارے ہاں سکسیسفل میرڈ لائف کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ ڈیلی سیکس کرنا، زیادہ کرنا، بار بار کرنا ہیلتھ پہ کتنا برا اثر ڈالتا ہے۔ عورت کے اندر کیا چیز کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے اندر وٹامنس کی، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ ادر سائڈ پہ مرد کی صحت بھی متاثر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کے اندر جو تولیدی جراثیم ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے اندر جنسی خواہش جو ہوتی ہے وہ عورت کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی ہیلتھ پر بہت زیادہ برا اثر نہیں پڑتا، جبکہ عورت کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جنسی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں، اتنا اسپیس دیں کہ وہ آپ کے لیے بائی ہارٹ ریڈی ہو، یعنی کہ اس کا فزیکلی وہ آپ کے پاس ہے اور ہارٹلی وہ آپ سے دور ہے، تو نہیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ وہ بائی ہارٹلی آپ کے نزدیک آئے اور آپ کے ساتھ ان لمحوں کو، ان پلوں کو انجوائے کرے، لذت محسوس کرے، تسکین حاصل کرے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ شوہر جو باہر سے تھکا آ رہا ہوتا ہے، ذہنی کوفت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ذہنی کوفت کو مٹانے کے لیے وہ جنسی ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بناتا ہے۔ دوسری طرف بیوی بھی جو ہے وہ تھکی ہاری ہوتی ہے، لیکن شوہر کے لیے حاضر رہتی ہے کہ کہیں میرا شوہر جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو میں رکھنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کو اس بات کے لیے کہ بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا یا اس قابل نہیں رہا یا کہیں وہ منہ تو نہیں مار رہا باہر، تو اپنی بیوی سے جنسی تعلق بناتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی رضا کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ شوہر کی رضا کا خیال ضرور رکھا جائے، اس بات کی شریعت میں بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ نہ ہو کہ ان لمحوں کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ کوفت کا شکار ہو جائیں۔ جب بیزاریت سے اور صرف ایک دوسرے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کوفت و بیزاری کا عنصر یا چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے، اپنی اسٹریس مٹانے کے لیے عورت کے پاس آیا ہے، وہ مزید کیا ہوتا ہے، چڑچڑے پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا بھیانک انجام نکلتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں، پھر بیوی کی تانے بازیاں ہوتی ہیں کہ بھائی میں آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کرتی جو آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ عورت کو شادی سے پہلے جنسی تعلق کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو تو وہ اپنے شوہر کی سیکس ہیبٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے کہ ڈیلی سیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کتنے بار کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایک ہیلدی سیکس کے لیے کس طریقے سے ہیلدی رہا جا سکتا ہے۔ ہیلدی سیکس مینس کہ وہ سیکس اور ریلیشن شپ جس سے میاں اور بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہو جائیں، ایک اس چیز سے سرور حاصل کریں، اس چیز سے مستی حاصل کریں، اس چیز سے تسکین حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ کوفت و بیزاریت کا شکار ہو جائیں۔